ذرا تصور کریں ایک نجی جزیرے کا، کیریبین کی نیلی لہروں کے بیچ۔ ایک جنت کا ٹکڑا۔ بالکل، 75 ایکڑ پر پھیلی ایک جگہ، سفید ریت والے ساحل، سرسبز کھجور کے درخت، ایک محل جیسا بنگلہ، اور ہاں، ایک ہیلی پیڈ بھی۔ اس جگہ کا نام تھا لٹل سینٹ جیمز، جسے 1998 میں جیفری ایپسٹین نامی ایک شخص نے خریدا تھا، تقریباً $8 ملین میں۔ تصویر دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پرسکون اور خوبصورت جگہ ہوگی۔ بالکل، لیکن یہی تو سب سے خوفناک بات ہے۔ اس جنت جیسی خوبصورتی کے پیچھے ایک ایسی تاریک حقیقت چھپی تھی کہ آس پاس کے لوگ اسے پیڈوفائل آئیلینڈ کہتے تھے۔ یعنی بچوں کے جنسی استحصال کا جزیرہ۔ جی، ذرائع کے مطابق یہاں 12 سے 17 سال کی کم عمر لڑکیوں کو اسمگل کر کے لایا جاتا تھا، اور پھر دنیا کے طاقتور ترین لوگ ان کا استحصال کرتے تھے۔ ایک ایسا قید خانہ جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ چاروں طرف سمندر تھا۔ ایک 15 سالہ لڑکی کی کہانی تو بہت مشہور ہوئی، جس نے تیر کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسے پکڑ کر اس کا پاسپورٹ چھین لیا گیا تاکہ وہ دوبارہ ایسا سوچ بھی نہ سکے۔ اور یہ طاقتور لوگ کون تھے؟ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس فہرست میں صدور، وزیر اعظم، ارب پتی، شاہی خاندان کے افراد، یہاں تک کہ مشہور سائنسدان سٹیفن ہاکنگ جیسے نام بھی سامنے آئے۔ یہ سب کس کے مہمان تھے؟ جیفری ایپسٹین کے، ایک ایسا پراسرار شخص جو کبھی بروکلن میں ریاضی کا ٹیچر تھا اور نہ جانے کیسے دنیا کے امیر ترین لوگوں کا فائنینشیل ایڈوائزر اور دوست بن گیا۔ اس کے حلقہ احباب میں بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک جیسے نام شامل تھے۔ تو آج ہم انہی ذرائع کی گہرائی میں اتریں گے جنہیں دنیا ایپسٹین فائلز کے نام سے جانتی ہے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ سارا مکروہ دھندا کئی دہائیوں تک چلتا رہا، لیکن اس کی بنیادیں 2005 میں ہلنا شروع ہوئیں، جب فلوریڈا میں ایک بہت ہی معمولی سی پولیس شکایت درج ہوئی۔ اچھا، کس نے کی تھی یہ شکایت؟ ایک 14 سالہ لڑکی اور اس کے والدین نے۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ اس کی ایک ہم جماعت نے اسے ایک امیر آدمی کے گھر مساج کی نوکری کا جھانسا دیا تھا۔ کتنے پیسوں کے لیے؟ صرف $200 سے $300۔ جب وہ لڑکی پام بیچ میں ایپسٹین کی حویلی پہنچی تو منظر کچھ اور ہی تھا۔ ایپسٹین صرف ایک تولیے میں ملبوس تھا۔ اور پھر اس نے لڑکی کو کپڑے اتارنے پر مجبور کیا اور اس کا جنسی استحصال کیا۔ جی، پولیس نے جب تفتیش شروع کی تو ایک خوفناک حقیقت سامنے آئی۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا۔ جب اس لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے اور نام بتا دیے۔ اس نے 2 اور نام بتائے۔ ان 2 لڑکیوں سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے مزید کچھ نام بتا دیے۔ یہ تو ایک منظم پیرامڈ اسکیم کی طرح لگتا ہے۔ بالکل، یہ اس اسکینڈل کا سب سے گھنونا پہلو تھا۔ پولیس کو پتہ چلا کہ ایپسٹین کا نیٹ ورک اسی طرح کام کرتا تھا۔ وہ ایک لڑکی کا استحصال کرنے کے بعد اسے کہتا تھا کہ اگر وہ کسی نئی لڑکی کو لے کر آئے گی تو اسے اضافی پیسے ملیں گے۔ جی، اس طرح اس نے متاثرین کو ہی اپنا ریکروٹر بنا دیا تھا۔ ایک لڑکی مجبوری میں دوسری کو لاتی، دوسری تیسری کو۔ اور ان میں سے زیادہ تر لڑکیاں 18 سال سے کم عمر تھیں۔ چند ہی مہینوں کے اندر پام بیچ کی مقامی پولیس نے 35 متاثرین کی نشاندہی کر لی۔ صرف ایک شہر میں 35 متاثرین، یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو یہاں سے یہ کیس وفاقی اداروں تک کیسے پہنچا؟ دیکھیں، جب تفتیش آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ لڑکیوں کو صرف فلوریڈا سے ہی نہیں بلکہ نیو یارک اور نیو میکسیکو جیسی دوسری ریاستوں سے بھی لایا جا رہا تھا۔ اور جیسے ہی کیس ایک سے زیادہ ریاستوں پر پھیل جاتا ہے، وہ خود بخود ایک وفاقی جرم بن جاتا ہے۔ بالکل، اسی لیے 2006 میں ایف بی آئی نے آپریشن لیپ ایئر کے نام سے اپنی تحقیقات شروع کی۔ انہوں نے 53 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں کیا تھا؟ اس میں درجنوں متاثرین کے بیانات، ثبوت اور ایپسٹین پر بین الاقوامی جنسی اسمگلنگ جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اچھا، تو اب کیس ایف بی آئی کے پاس ہے، درجنوں متاثرین ہیں، ایک تفصیلی رپورٹ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب ایپسٹین کا بچنا ناممکن ہے۔ یہی سب نے سوچا تھا، لیکن ایپسٹین کوئی عام مجرم نہیں تھا۔ پردے کے پیچھے ایک ایسی گیم چل رہی تھی جس کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ کیسی گیم؟ میامی کے اس وقت کے فیڈرل اٹارنی الیگزینڈر اکوسٹا ایپسٹین کے مہنگے وکلا کے ساتھ مل کر ایک خفیہ ڈیل پر کام کر رہے تھے۔ ایک منٹ، فیڈرل اٹارنی؟
اس کا کام تو مجرم کو سزا دلوانا ہوتا ہے، وہ مجرم کے وکلا کے ساتھ خفیہ ڈیل کیوں کر رہا تھا؟ یہی تو اس کیس کا سب سے بڑا سکینڈل ہے۔ اس خفیہ معاہدے کے تحت طے پایا کہ ایف بی آئی کے تمام سنگین الزامات کو ختم کر دیا جائے گا، اور ایپسٹین کو صرف جسم فروشی کے 2 معمولی ریاستی الزامات میں قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ جی، اور اس کے بدلے میں ایپسٹین اس کے 4 ساتھیوں اور کسی بھی ممکنہ شریک سازشی کو مستقبل کے تمام وفاقی مجرمانہ الزامات سے مکمل استثناء دے دیا جائے گا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی ان پر دوبارہ کبھی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا؟ کبھی نہیں۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ یہ پورا معاہدہ خفیہ رکھا گیا، یہاں تک کہ متاثرین اور ان کے وکلاء کو بھی اس کی بھنک نہیں لگنے دی گئی۔ یہ تو امریکی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ بالکل۔ امریکہ میں کرائم وکٹمز رائٹس ایکٹ ہے جو متاثرین کو یہ حق دیتا ہے کہ انہیں کسی بھی پلی ڈیل کے بارے میں بتایا جائے۔ اکوسٹا نے اس قانون کو پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ اور اس معاہدے کے بعد سزا کیا ملی؟ یقیناً وہ بھی ایک مذاق ہی ہوگی۔ مذاق سے بھی بدتر۔ ایپسٹین کو صرف 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی، اور یہ کوئی عام جیل نہیں تھی۔ اسے پام بیچ کاؤنٹی جیل کے ایک پرائیویٹ ونگ میں رکھا گیا۔ اور اسے ہفتے میں 6 دن روزانہ 12 گھنٹے کے لیے کام پر، یعنی اپنے دفتر جانے کی اجازت تھی۔ جیل سے دفتر؟ یہ کیسی سزا ہے؟ یہ سزا نہیں تھی، یہ ایک طرح کا کرفیو تھا۔ اور تو اور اسے سزا پوری ہونے سے 5 ماہ قبل ہی جولائی 2009 میں رہا بھی کر دیا گیا۔ واہ! اور الیگزینڈر اکوسٹا کا کیا بنا، جس نے یہ سب ممکن بنایا؟ کہانی میں ایک اور موڑ یہیں سے آتا ہے۔ یہی الیگزینڈر اکوسٹا بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں وزیر محنت بنا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طاقتور لوگوں کے لیے کام کرنے کا صلہ کیسے ملتا ہے۔ تو کیا یہاں کہانی ختم ہو گئی؟ کئی سالوں تک ایسا ہی لگا۔ ایپسٹین اپنی شاہانہ زندگی گزارتا رہا، ایسا لگ رہا تھا کہ ویلن جیت گیا ہے۔ لیکن کہانیاں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتیں، اور اس کیس میں وہ کردار ایک خاتون صحافی جولی کے براؤن نے نبھایا۔ بالکل۔ جولی کے براؤن میامی ہیرالڈ کی ایک تحقیقاتی صحافی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ انصاف نہیں ہوا۔ انہوں نے سالوں کی محنت کے بعد نومبر 2018 میں پرورژن آف جسٹس کے نام سے رپورٹس کی ایک سیریز شائع کی۔ یعنی انصاف کا قتل۔ جی، انہوں نے ان متاثرین کو ڈھونڈ نکالا جنہیں نظام نے نظر انداز کر دیا تھا، اور ان کی کہانیاں دنیا کے سامنے رکھیں۔ جولی نے اپنی تحقیقات میں 80 سے زیادہ ممکنہ متاثرین کی نشاندہی کی۔ اور ان رپورٹس کا کیا اثر ہوا؟ کیا اس بار نظام حرکت میں آیا؟ اس بار میڈیا میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ عوامی دباؤ اتنا شدید تھا کہ نیو یارک کے پروسیکیوٹرز کو ایپسٹین کے خلاف دوبارہ تحقیق شروع کرنی پڑی۔ اور اسی لیے جولائی 2019 میں ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ جی، اس بار اس پر جنسی اسمگلنگ کے براہ راست الزامات تھے، اور اسے 40.5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ لیکن پھر کہانی کا سب سے بڑا اور پراسرار موڑ آیا۔ 10 اگست 2019 کو جیفری ایپسٹین نیو یارک کی ایک ہائی سیکیورٹی جیل میں اپنی کوٹھری میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری طور پر اسے خودکشی قرار دیا گیا، لیکن اس پر شاید ہی کسی نے یقین کیا۔ یہیں سے ایپسٹین نے خودکشی نہیں کی کا نعرہ پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ اور یہیں سے یہ معاملہ ایک مجرمانہ کیس سے نکل کر ایک بہت بڑا سیاسی طوفان بن گیا۔ خاص طور پر ٹرمپ کے حامیوں نے اس نعرے کو بہت مقبول کیا۔ ان کی تھیوری یہ تھی کہ ایپسٹین کے پاس بل کلنٹن کے خلاف راز تھے اور اسے مروایا گیا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع کو فوراً بھانپ لیا۔ 2024 کی انتخابی مہم میں انہوں نے وعدہ کیا کہ صدر بننے پر وہ تمام ایپسٹین فائلز کو عوام کے سامنے لائیں گے۔ جی، انہوں نے اسے ایک بڑا انتخابی مدعا بنا دیا، لیکن جنوری 2025 میں جب ٹرمپ دوبارہ صدر منتخب ہوئے تو سب انتظار ہی کرتے رہے۔ مہینوں گزر گئے اور کچھ نہیں ہوا۔ پھر جولائی 2025 میں ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا کہ ایپسٹین کی کوئی کلائنٹ لسٹ موجود نہیں ہے اور کوئی فائل جاری نہیں کی جائے گی۔ خود ٹرمپ نے بھی ایک مکمل یو ٹرن لے لیا اور اس معاملے کو بورنگ اور ڈیموکریٹک پارٹی کا دھوکہ قرار دے دیا۔ یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کیا اس کی وجہ ان کا اور ایپسٹین کا اپنا تعلق تھا؟ شواہد تو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں تقریباً 20 سال تک گہرے دوست تھے، ایک دوسرے کے گھروں پارٹیوں میں اکثر ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ ایپسٹین کے ایک سابق ملازم نے تو یہاں تک کہا کہ وہ ہفتے میں 3 بار فون پر بات کرتے تھے۔ جی، اس کے علاوہ 2 خواتین نے براہ راست ٹرمپ پر بھی الزامات لگائے ہیں۔
ایک ماڈل اسٹیسی ولیمز کے مطابق ٹرمپ نے اس سے ٹرمپ ٹاور میں نامناسب طریقے سے چھوا، جبکہ ایپسٹین یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تو یہ صرف کلنٹن کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ٹرمپ خود بھی اس میں بری طرح ملوث ہو سکتے تھے۔ یہی سب سے بڑی وجہ لگتی ہے، لیکن عوامی دباؤ بہت زیادہ تھا۔ نومبر 2025 میں امریکی کانگریس میں ایک بل پیش کیا گیا جس میں محکمہ انصاف کو تمام فائلز جاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک نایاب لمحہ تھا جب ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں پارٹیوں نے مل کر اس بل کی حمایت کی۔ لیکن جب 19 دسمبر کو فائلز جاری کی گئیں، جو لوگوں کو ایک بار پھر مایوسی ہوئی۔ محکمہ انصاف نے صرف چند ہزار فائلیں جاری کی، اور وہ بھی بہت زیادہ ریڈیکٹ کی گئی تھیں، یعنی زیادہ تر معلومات کو کالے مارکر سے چھپا دیا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی جو کچھ سامنے آیا وہ حیران کن تھا۔ ان فائلز میں کلنٹن سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام سامنے آیا۔ اچھا، کیا انکشافات ہوئے؟ ایک ای میل کے مطابق ٹرمپ نے ایپسٹین کے پرائیویٹ جہاز، جسے لولیٹا ایکسپریس کہا جاتا تھا، پر 8 بار سفر کیا، جبکہ وہ ہمیشہ اس بات سے انکار کرتے رہے تھے۔ ایک اور ای میل میں جو ایپسٹین نے ایک رپورٹر کو بھیجی تھی، لکھا تھا ٹرمپ کو لڑکیوں کے بارے میں معلوم تھا۔ یعنی ایپسٹین کے مطابق ٹرمپ کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اور سب سے چونکا دینے والا انکشاف ایک لیموزین ڈرائیور کی کال کا ریکارڈ تھا۔ جی، اس نے ایف بی آئی کو بتایا کہ 1995 میں ٹرمپ فون پر ایک لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی باتیں کر رہا تھا۔ اسی طرح فائلز میں ایک خط بھی تھا جس پر جے ایپسٹین کے دستخط تھے، اور اس میں لکھا تھا، ہمارے صدر بھی ہماری طرح جوان لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر محکمہ انصاف کا رد عمل بہت عجیب تھا۔ انہوں نے ان الزامات کو جھوٹا اور خط کو بغیر کسی فورینسک رپورٹ کے جعلی قرار دے دیا۔ تو کیا کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں، اصل کہانی تو شاید اب شروع ہوگی۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 10 لاکھ سے زیادہ دستاویزات ابھی باقی ہیں۔ اور جو دستاویزات جاری کی گئی ہیں ان میں بھی ریڈیکشن کا کام بہت ناقص طریقے سے کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک مذاق بن گیا ہے کہ کئی جگہوں پر کالے مارکر کے پیچھے چھپے الفاظ کو آپ صرف کاپی پیسٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کیا چھپانا چاہتے تھے؟ یہاں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ ان باقی فائلز میں اور کیا چھپا ہے۔ ایپسٹین کی ایک بلیک بک تھی جس میں ان تمام لوگوں کے نام اور تفصیلات تھیں جو اس کے جزیرے پر آتے تھے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو یہ صرف ایک شخص کے جرائم کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک ایسے نظام کی کہانی ہے جس نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ابھی تک نامکمل ہے۔ بالکل، اصل نقطہ یہ نہیں کہ ایپسٹین ایک شیطان تھا، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا نظام ایسے شیطانوں کو کیسے پیدا کرتا ہے اور پھر انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ الیگزینڈر اکوسٹا کی خفیہ ڈیل، مذاکرہ خیز سزا، اور پھر فائلز کو دبانے کی کوشش، یہ سسٹم کی غلطیاں نہیں ہیں۔ یہ طاقتور لوگوں کے لیے بنائے گئے سسٹم کے فیچرز ہیں۔ یہ ایک متوازی انصاف کا نظام ہے جو صرف امیر اور با اثر لوگوں کے لیے کام کرتا ہے۔ تو ہم آج کی گفتگو کا اختتام اس ایک فکر انگیز سوال پر کرتے ہیں۔ جو 10 لاکھ سے زیادہ دستاویزات ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آئیں، ان میں کون سے راز دفن ہیں؟ اگر یہ تمام فائلز بغیر کسی رد و بدل کے سامنے آ جائیں تو دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کے بارے میں کیا سچائیاں سامنے آ سکتی ہیں؟ یہ معاملہ صرف ایک شخص کے جرائم کا نہیں، بلکہ ان طاقتور نیٹ ورکس کا ہے جو شاید آج بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں، بس کسی اور جزیرے پر، کسی اور جیفری ایپسٹین کے ساتھ۔